کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کدھر ہے مینا کدھر ہے، یہ دیکھو راہ کتھوں لبدا ہے، جتھوں راہ لبے اتھوں وڑ جاؤ۔ تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے، جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی، پچھلے 14 صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی۔ اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا۔ تو آپ نے 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے، پھر جب 11 کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی۔ یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے، پھر دوسرے کو مارے پھر پونے گھنٹے کی دعا کی، پھر تیسرے کو مارے پھر دعا نہیں کی۔ یہاں دعا کیوں نہیں کی کہ یہاں جگہ تنگ تھی، اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل، تو آپ نے دعا چھوڑ دی، عمل چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا۔ پھر اونٹنے پر سوار ہوئے، اور چونکہ یہ آیت آ چکی، یہ صورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے، اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا۔ پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے، ترجمان اور مکبر، جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رش زیادہ ہو، تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کا نبی یوں فرما رہے ہیں، اللہ کا نبی نے یہ فرمایا، ربیہ یہ کہو، ربیہ یہ کہو۔ لیکن 11 تاریخ کے خطبے میں مینا کی لمبائی 4 میل ہے، تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے، اور 4 میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی، اور قریب کھڑے ہوئے، خیموں میں بیٹھے ہوئے، پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، مزدلفہ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائی ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی۔ یہاں سے شروع کر، باقی سارا خطبہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے۔ عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی، تو آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئی، حضرت ام حبیبہ چلی گئی، حضرت ام سلمہ چلی گئیں، اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت ابوبکر کی بیگم اسماء بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئیں، اور باقی غیر معروف، یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں، باقی غیر معروف یعنی آدھی رات کے بعد کمزور لوگ، بیمار لوگ، مستورات والے لوگ، چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں، تو اپنی مستورات کو لے کر 12 بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں مینا کے لیے۔ لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر طلوع صبح صادق کے بعد ہی مارنا، صبح صادق کے بعد۔ لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ٹکا دیں، تو آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھئی تو دہرا، تیری کنکری نہیں ہوئی، دوبارہ کر، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں، بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا جو کہ مسائل میں اختلاف ہے، تو یہ اہل فتویٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ نے اجازت دے دی، جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے، تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے، نکلتے رہے، لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ پھر آپ 12 کو زوال کے بعد تشریف لے گئے، اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر 2 پر دعا مانگی، پونا گھنٹہ، تیسرے پر ایسے ہی آ گئے۔ پھر 13 کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی، اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے گئے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں آپ نے وہاں پڑھیں۔ وہاں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا عمرہ رہ گیا تھا، میں نے عمرہ کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا حج ہو گیا؟ کہ نہیں، میری باقی ساری سوکنوں نے کیا ہے، میرا رہتا ہے، میں نے کرنا ہے۔ تو ایک مقابلہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بھائی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ، جس کو اب ہم کہتے ہیں تنعیم، ہمارے لیے کتنی سہولت اللہ نے کر دی کہ اب آرام سے وہاں جا کے احرام باندھو اور آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ کی برکت سے ہمیں یہ دولت مل گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کو بھیجا عمرہ کرا کے، جب آ جاؤ پھر مجھے بتانا۔ تہجد میں آپ اٹھے بیت اللہ، راستے میں حضرت عائشہ ملی، آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑھے، طواف وداع کیا۔ طواف وداع کے بعد آپ ملتزم سے اس طرح چمٹ گئے، اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیے، اس طرح سینہ ملتزم کے ساتھ، اور یہ گال اس طرح۔ وہ بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے، اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے، کوئی دعائیں مانگتے رہے
کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں، طواف وداع نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے کہا کوئی نہیں، جب میں نماز پڑھاؤں گا نا تم اونٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے طواف کر لینا۔ تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس رات اپنے والطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ یہ آیت آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ طور پڑھی، دوسری کا وہ نہیں بتایا، لیکن پہلی رکعت کا بتایا کہ سورۃ والطور کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی بھروایا۔ کسی نے کہا جی حضرت صفیہ کا تو مینسز آ گئے، کہو یہ تو ہمیں روک دے گی۔ پھر آپ نے کہا اس نے طواف زیارت کر لیا؟ کہاں جی کر لیا۔ کہا کوئی نہیں، طواف وداع چھوڑ دے، کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب کو الوداع کیا، اور آپ خود مدینہ کے طرف روانہ ہوئے، اور تقریباً آس پاس 22 ذوالحج کو آپ ذوالحلیفہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا آج رات ہم ادھر ہی قیام کریں گے، گھر نہیں جائیں گے۔ ایک بات یاد آ گئی، جس سال آپ نے حج کا اعلان فرمایا اس سال چیچک پھیل گیا، اسمال پاکس ایک بیماری تھی، وہ پھیل گئی، بہت سے لوگ حج سے رہ گئے۔ یہ 1.25 لاکھ ٹوٹل صحابہ نہیں، صحابہ اس سے بھی زیادہ ہیں، بہت سے لوگ آ نہیں سکے چیچک کی وجہ سے۔ وہ چیچک قیامت تک کے لیے ایک رحمت بن گیا۔ صحابہ کو ہوا کہ حج سے رہ گئے۔ تو آپ نے کہا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہو گیا۔ یہ اس چیچک کا صلہ ملا، اس بیماری کا صلہ ملا کہ ان کی دلجوئی تھی، اور قیامت تک کے لیے ہمارے مزے کروا دیے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو ہمارے لیے بھی موج کر دی۔ اس لیے ماشاءاللہ اب رمضان میں جو رش ہوتا ہے وہ حج سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ 27 کی رات کا رش تو حج سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ 6 کلومیٹر تک صفیں لگی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے 29 کی رات کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو ذوالحلیفہ آپ نے رات گزاری، اور صبح مدینہ کو چلے تو سامنے احد پہاڑ تھا، تم ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جبل احد جنت میں جائے گا، جنت کے دروازے پر ہوگا۔ اور مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے یہود کی سائڈ کی طرف ایک پہاڑ تھا جبل عیر، کا یہ جہنم کا پہاڑ ہے، احد جنت کا پہاڑ ہے۔ یہ آپ کے حج کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ مسائل چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، وہ آپ ساتھ رکھیں، اور کوئی مسئلہ بنے تو علماء ساتھ ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں۔ البتہ یعنی ہر غلطی کی موجود ہے، تلافی موجود ہے، 1 بکرا دے دو، 2 دے دو، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے قربانی کھل کے کرو۔ میرے نبی نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، اور ایک اونٹ میں 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے، 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو کوئی 450 کے قریب سب آپ نے ایک ہستی نے قربانیاں کی اور اس کا گوشت تقسیم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس کو رزق دیا ہے وہ وہاں خرچ کرے اور لوگوں کو کھلائے، تو اللہ کو بہت انتہائی پسندیدہ ہے۔ تو چند بنیادی چیزیں ہیں، میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو حج کی بنیاد ہیں، اس کی تلافی کوئی نہیں ہے۔ کنکریاں آگے پیچھے ہو گئیں، بکرا دے دو، بال منڈانے آگے پیچھے ہو گیا، بکرا دے دو، ناخن کاٹ لیے، بکرا دے دو، خوشبو لگا لی، بکرا دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن حج کی پہلی بنیاد ہے جو حضرت آدم نے رکھی، وہ ہے توبہ۔ توبہ کر کے نہیں آئے تو ان سارے بکرے وڑ چھڑو، تلافی کوئی نہیں۔ حج کا مقصود توبہ ہے، جس کی بنیاد اماں اور ابا نے رکھی۔ آدم اور حوا عرفات میں بیٹھ کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے۔ تو ہر مرد عورت جو عرفات کی وادی میں قدم رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، میرے بندے توبہ کرنے آنا ہے، حاضری لمامر نامی توبہ کرنا ہے۔
اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس دن؟ فرشتوں سے کہتا ہے میرے دیکھ لو میرے فرشتوں، آج میرے بندے آئے ہیں، آج میرے بندے اور بندیاں آ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آج اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے بارش کے قطرے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے درختوں کے پتے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے ریت کے ذرے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں پیدا ہونے والے دن اور رات، اتنے لے کر آؤ اور یہاں بیٹھ کر مجھ سے کہو توبہ، تو میں سارے معاف کر کے تمہیں واپس بھیجوں گا، ایک بھی تمہارے ذمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم توبہ کرنے جائیں۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، لفظی مطلب ہے واپس آ جانا، یا اللہ پہلے اور راہوں پر تھے اب تیری راہوں پہ واپس آ گئے۔ اور پھر اگر کبھی ٹوٹ بھی جائے انسان جو ہے تو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لیں گے، چونکہ معاملہ اللہ کی ذات سے ہے، کوئی پاکستان سے کے بادشاہ سے تو نہیں، یا ہندوستان کے یا ایران کے امریکہ کے عرب سے عجب کے بادشاہ نہیں، مطلب ہے کہ انسانوں سے معاملہ نہیں، اللہ سے معاملہ۔ اور اللہ کو نہ میرے گناہوں کا اثر پڑتا نہ میری نیکی کا اثر پڑتا۔ میں معاف کرنے میں دیر کیوں کرتا ہوں کہ میرے اوپر سکھیرا صاحب نے جو زیادتی کی اس کا میرے اوپر اثر ہے، جب تک وہ اثر باقی میرا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، میرے بندو تم مجھے نفع دینا چاہو تو تم اس قابل نہیں ہو، نقصان پہنچانا چاہو تو اس قابل نہیں ہو، تم سارے نیک ہو جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑتا، تم سارے بدماش ہو جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا سب سے سوکھا کام ہے اللہ کو منانا، سب سے آسان کام ہے اللہ کو منانا۔ کائنات میں سب سے آسان ترین اللہ کو منانا ہے، سارے رشتے منانے اوکھے ہیں، اللہ کو منانا 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ دل میں نیت پکی ہو اور زبان یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دو، میرے رب کی قسم اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک پہنچے ہوں، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دو، جاؤ معاف کر دو۔ وہ پوچھتا بھی نہیں، مڑتا نہیں کرے گا۔ ہم تو پکا کرتے ہیں ہمیں آئندہ تو نہیں کرو گے، وہ پوچھتا بھی نہیں، ہاں بھائی ہن کی صلاح ہے، اگاں کی صلاح ہے، کرنے کہ نہیں کرنے، جی نہیں کرنے، اچھا جاؤ تاں معاف کیتا، یا اللہ معافی مل سکتی؟ کہا یہ کیوں کہتے ہو مل سکتی، جاؤ میں نے کر دیا، کر دیا۔ اور دروازے پہ جا کے ٹوٹ گئی توبہ، یہاں سے وہاں 15 فٹ کے فاصلے پر، تو اب کیا ہوگا؟ کہا پھر کر لینا، میں پھر معاف کر دوں۔ گھر جاتے جاتے پھر ٹوٹ گئی، پھر کیا کروں گا؟ پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں۔ اگر میں روز توڑوں تو پھر کیا کروں گا؟ پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے اور تم 70 دفعہ کرو تو اللہ 70 دفعہ تمہیں معاف کرے گا، اور 1 دفعہ بھی برا نہیں منائے گا۔ کرو صحیح، یہ شیطان چکر دے گا کہ ایسی توبہ دا کی فائدہ، اتھے کرو اتھے توڑ دیو، بڑا فائدہ ہے۔ کیا پتہ درمیانی وقفے میں ہی اللہ بلا لے اور پاک صاف پہنچ جاؤ۔ میں گیا نواب شاہ، چلہ تھا میرا، تو وہاں ایک گھر میں ہم نے وہاں کے وڈیرے اکٹھے کیے، انہوں نے بتایا یہ ایک وڈیرا آیا ہوا ہے بڑا ظالم اور بہت جابر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو بڑی بڑی مونچھیں، بیان میں وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے توبہ کروائی، میں بیان میں کرواتا ہوں، اس نے زور سے کہا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ڈیرے میں جا کر کہا سائیں اساں توبہ کر لئیے، اور شام کو مر گیا۔ ساری زندگی گزری کس کام میں، اور موت آئی توبہ کر کے، سب معاف۔ توبہ بڑا زبردست اللہ نے دروازہ رکھا ہے، نہ عدد کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے۔ ہاں بھائی 60 سال عمر ہو گئی اب توبہ قبول نہیں، ہاں بھائی 1000 دفعہ ٹوٹ گئی اب قبول نہیں، کہتا 1 کروڑ دفعہ توڑ پر کر صحیح معاف، 100 سال کی عمر میں کر صحیح معاف، نہ نظر آئے نہ دکھائی دے، نہ ٹورا جائے نہ اٹھا جائے، لوگ کہیں ہن تیری توبہ دا کی فائدہ، انا ہو گیا ٹوریا جاندہ نے ہن پہ کرے نہ توبہ۔ میرا لگا آ جا ان کی نہ سنائی تو سب دیوانے مجھے جانتے نہیں، آ جانا تیری اس حال میں بھی معاف کروں گا۔ عرفات کے سب سے بڑے عمل کوئی مسنون چیز نہیں، اتنے باری اے پڑھو، اتنے باری اے پڑھو، اتنے 100 باری اے پڑھو، تمہارے ندامت کے آنسو ہیں اور تمہاری ٹھنڈی آہیں ہیں، یہی عرفات کا عمل ہے۔
کہ یا اللہ بس جاندی کر، معاف کر، آ گئے ہیں، مہربانی کر، بس کر، معافی دے دے۔ یہ عرفات کا عمل ہے۔ منا کا عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیاد رکھی، باب وہ ہے جذبات کی قربانی، اللہ پر جان مال قربان کر دینا، مال کے غلام نہ بننا، جان کے غلام نہ بننا، اللہ کے غلام بننا۔ جان مانگی جان دے دی، اولاد مانگی اولاد دے دی۔ 2 دفعہ فرشتے روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک حدیث میں نے پڑھا۔ ایک دفعہ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے طائف میں، یہ واقعہ پہلے بتا دیتا ہوں، دوسرا بعد، پہلا واقعہ بعد میں بتاتا ہوں۔ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے، ابھی میں عمر پہلی دفعہ مجھے وہ ویزا ملا تو میں طائف گیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ہمارے نبی کو پتھر پڑے، پھر آپ بے ہوش ہو کے گرے، پھر آپ کو اٹھا کے ایک جگہ آپ کے غلام زید نے ڈالا، وہ سارا میں نے جگہ جا کے آنکھوں دیکھا حال جیسے کہتے ہیں، اوپر ایک چھت پہ چڑھ گیا ایک جگہ اور میں ساری وادی دیکھتا رہا جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے۔ تو آپ کے بے ہوش ہونے پر آسمان کے فرشتے روئے تھے، اور پہلی دفعہ روئے تھے جب مینا کی وادی میں 6-7 سال 8 سال کا بچہ اسماعیل اور سامنے 94 سال کا بوڑھا باپ ابراہیم، چھری دبائی ہوئی ہے، چھپائی ہوئی ہے، اور بیٹا باپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ اپنے ہوش میں باپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ایک دفعہ آئے ہیں ابراہیم تو اس وقت آپ بالکل چھوٹے تھے، تو آج پہلی دفعہ ہوش میں باپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا جذبات سے دیکھ رہے ہیں، اور اوپر سے ابا کی طرف سے ایک دم فرمان آتا ہے، بیٹا تیرے ذبح کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ اب تو وہ پہاڑ ہی پورا ہٹا دیا سعودی گورنمنٹ نے، ورنہ وہ جہاں وہ گھر، وہ مینا کی طرف منہ کرو، بیت اللہ مکہ میں کھڑے ہو کر تو لیفٹ میں وہ پہاڑ تھا، اس کے اندر ایک گھاٹی تھی۔ تو میں قربان جاؤں، حضرت حاجرہ نے بچے کو اس طرح تیار کر دیا تھا کہ یا ابا تفعل، ابا جی جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو، دیر کیوں کرتے ہو، یا ابا تفعل، واو نہیں، فا نہیں، ثم نہیں۔ قرآن حرفوں سے اشارے کرتا ہے، حرف گرا کے معنی بتاتا ہے، حرف بڑھا کے معنی بتاتا ہے۔ یہاں ایک حرف گرا کے اللہ نے معنی بتایا ہے، یا ابا تفعل، الف کو گرایا ہوا ہے، الف گرا کے اسماعیل کے ایمان کا، جذبے کا، خوشی کا اظہار ہو۔ ابا جی جلدی کرو، پھر آپ دیر کیوں کر رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، وہ سمجھے کہ شاید اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر فرمایا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عجیب پتہ، آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں بتایا، نفع کا بتایا۔ آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے۔ دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم ذہن سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ہاں ایک بات ہے، میری ماں کو ضرور دکھ ہوگا، کیونکہ میں تو اس کا اکیلا ہوں۔ تو اپنا کرتا اتارا، کہ ابا جی یہ کرتا میری اماں کو دے دینا، میں جب یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اس کو تسلی ہو جائے گی، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، میری ماں شاید مجھے دیکھ کے بہت دکھی ہو، کٹا ہوا سر کوئی سوکھا کام۔ ابا جی مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، کہیں آپ کی نظر میرے اوپر پڑے اور آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ اب باپ ہو میرے بھائیو، 94 سال کا بوڑھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنے کا حکم آ چکا۔ جب انہوں نے گھٹنے پہ ان کی کمر پہ ٹکائے نا، اور سر کے بال پکڑ کر یوں سر اوپر اٹھایا، اور چھری ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور بچہ نیچے لیٹا پڑا ہے اور چھری یہاں آ چکی ہے، ہاتھ یہاں ہے، تو یوں دیکھا کہ اے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں زیادہ جگہ پکڑ لی ہے۔ ایسی بات نہیں میرے اللہ، میرے دل میں تو ہی تو ہے، اور اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے بس۔ اس پر 7 آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی، چلا دی چھری، آسمان سے حکم آ گیا نہیں چل سکتی، سٹاپ، فل سٹاپ۔
دوسری بنیاد ہے کہ ہر حاجی سیکھ کر آئے کہ یا اللہ تیرے اوپر کس طرح سب کچھ لگانا ہے، بچانا نہیں لگانا ہے۔ جھگی پھوک تماشا ویک، لگانے کا مزہ بہت اعلیٰ ہے بچانے سے۔ اور ایک ہے مال لگانا، وہ تو بڑے سخی موجود ہے۔ ایک ہے جذبات قربان کرنا، جو باپ بیٹے نے کیے، جذبات کی قربانی، احساسات کو کچل دینا، یہ کروڑوں روپے خرچ کرنے سے زیادہ مشکل سخاوت۔ تیسری چیز جو ہمیں ملی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کی ذمہ داری ملی، تبلیغ کی ذمہ داری ملی، جو آپ نے منا میں 2 دن 10 اور 11 کو کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آنا تمہارے ذمہ ہے۔ تبلیغ کا یہ مبارک کام جو اس وقت 6 بر اعظم میں ہو رہا ہے۔ ابھی ہم انگلینڈ اور ترکی کا سفر کر کے میں واپس آیا ہوں، ابھی تو ہڈیوں سے وہ تھکاوٹ ہی نہیں نکلی کہ آپ بھائیوں کی زیارت اللہ نے مقدر فرما دی۔ تو یہ تبلیغ کا مبارک کام جو اس وقت 6 بر اعظم میں پھیل چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی فرقہ واریت سے پاک ہے، آپس کی نفرتوں سے پاک ہے۔ یہ محنت ہمیں میدان منا میں اللہ کے نبی نے سپرد فرمائی کہ میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے، اس کا تقاضا ہے لا الہ لا الہ لا الہ، یہ ایک حصہ ہے۔ کسی کے آگے نہ جھکو، الا اللہ، صرف اللہ کے آگے جھکو۔ محمد الرسول اللہ، محمدی بن کے اللہ کو دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ۔ اور لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچاؤ۔ بس یہ اس نبی پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس مبارک اور مقدس پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچائیں۔ اگر ہم یہ کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے پتہ نہیں کن لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے گا۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں جو حج کے بارے میں آپ سے عرض کی تھیں۔ یہ آخری بات ہے، یہ دعوت کی مبارک محنت، یہ تبلیغی جماعت سے منسلک نہیں، نہ میں آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے تیار کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ دین پہ چلنا ہمارے ذمہ ہے کلمے کی وجہ سے، اور دین کی بات آگے پہنچانا ہمارے ذمہ ہے ختم نبوت کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ اور میرے مولا قربان جاؤں تیرے نافرمان اور بغیر وسیلوں کے، تو خود ہی کہتا ہے آ جاؤ مجھے منانے آ جاؤ۔ یا اللہ کبھی دنیا کے بادشاہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ ناراض ہو جائیں تو پھر خود ہمیں بلائیں کہ آؤ ہمیں منانے آؤ، حالانکہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، آج بادشاہ ہیں، کل میت مردار ہیں ہماری طرح، ان کی قبریں بھی مٹ گئیں، مٹا دی جائیں گی میرے مالک، لیکن تو عجب شہنشاہ ہے، تو عجب شہنشاہ ہے، تو خود کہتا ہے آؤ مجھے آ کے مناؤ۔ اور میرے مولا کسی کو منانے جائیں تو باہر کھڑا ہو کے استقبال نہیں کرتا، بلکہ گھنٹوں گلے شکوے سناتا ہے اور ہزاروں قسم کی جلی کٹیں سناتا ہے، پھر ہم اس کے پاؤں بیٹھ بیٹھ منتیں کر 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 آخر میں وہ کہتا ہے اچھا معاف کیا۔ تو وہ شہنشاہ ہے کہ تیرا فرمان ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ واہ میرے اللہ میں قربان جاؤں، یہ تو کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، مائیں ایسا نہیں کرتی، باپ ایسا نہیں کرتے، بھائی ایسا نہیں کرتے، دوست ایسا نہیں کرتے، الٹا منتیں کرواتے ہیں، الٹا کہتے ہیں 1 ہفتے بعد جواب دوں گا۔ تو ایسا شہنشاہ ہے کہ ساری کائنات تیرے سجدے میں پڑی، ہر فرشتہ تیرے سجدے میں پڑا ہوا ہے، کائنات کا چپا چپا تیری تسبیح پڑھتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ تیری تسبیح، تیرے سجدے، تیری بندگیاں، تو ہے ہی بے نیاز۔ پھر تو کہتا ہے میرا بندہ بندی مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا، تو ہمیں پھولوں کے ہار ڈالتا ہے، جیسے ہم بڑے مار کے آ رہے ہوں، ہم تو منہ کالے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اپنی راتوں کو دنوں کو گندا کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور تو آگے بخشش کے ہار لے کے کھڑا ہوتا ہے، معافی کے ہار لے کے کھڑا ہوتا ہے۔
تیری مہربانی مالک، ہماری ناشکری پر ہمیں مردود نہ کر دینا، بس ہمیں نوکری سے نہ نکال، ہمیں اپنی ان راہوں پہ چلاتے رہنا میرا مولا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں برباد ہم ہو جائیں گے، اگر تو تیرے در سے نکل گئے تو برباد ہو گئے میرے مولا۔ ان سب کا اور جتنے بھی حج کو جا رہے ہیں جو پہنچ چکے ہیں، ان کا یہ سفر قبول فرما، ہم سب کا یہ سفر قبول فرما، پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا اور ہمارے دیس کے عافیت کا ذریعہ بنا۔ یا جو حالات بن گئے ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہمارے بس سے باہر ہیں، تیرے بس سے باہر نہیں ہیں، اے مالک مہربانی فرما دے، کرم فرما دے یا اللہ، تو اس کے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دے یا اللہ۔ ایک آپس کی لڑائیوں نے تباہ کی، مہربانی کر دے اس دیس پر یا اللہ۔ ایک عرصے سے برا وقت آیا ہوا ہے، نہ اچھے عوام رہ گئے، عوام ہمارے جیسے یا اللہ، تو ہمارے جیسے ہی حکمران ہوں گے، تو مہربانی فرما دے، عوام میں بھی دینی شعور پیدا کر دے، حکمرانوں میں بھی پیدا کر دے۔ رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔